من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات. جیسے کہ اعلامیہ نمبر 446 کا چوتھا آئٹم، اس سلسلے میں ہم یہاں اکجا ہوئے ہیں اور یہ نشست ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 24 سپٹمبر 2012 مطابق 17 ذیقعدہ 1433 ہجری بروز پیر بعنوان دعا کی اہمیت ہمیں مخاطب کرنے والے ہیں. جیسے کہ آپ واقف ہیں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب، یہ آپ کے جانے پہچانے مقرر ہیں. یہ دیکھیے کرسی اوپر جی ہاں، ڈاکٹر یوسف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہی نہیں ہندوستان کے باہر بھی جو ہے ان کی شہرت ہے. تو خیر ہمیں انہوں نے ان کو دعوت تہنیت دی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ قبول کیے. میں نے ان سے استدعا جمعہ کے دن کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ جمعہ کے دن انہوں نے کہا کہ میں مدراس جا رہا ہوں اور وہاں سے چنئی سے جو ہے میں شاید اتوار یا واپس ہوں گا، تو پیر کے دن کے پروگرام میں رکھیے. تو آپ کے حسب پروگرام متین الدین قادری صاحب ہمیں مخاطب کریں گے، جس کا عنوان ہوگا جیسے کہ بلیٹن میں ہے دعا کی اہمیت. اور پروگرام اس طریقے کا ہوگا کہ اس کا آغاز قرات کلام پاک سے ہوا، قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خوشیلان قرات سے. اور آج ہمارے ہاں اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جگجیون آستانہ سحر صاحب کو کہ وہ حمد پیش کریں. تو ایک حمد کے بعد وہ جو ہے خطاب ہوگا متین الدین قادری صاحب کا ایک آدھے گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کم 6 کو وہ ختم کریں گے اور اس کے بعد تہنیت کے لیے گل پوشی کی جائے گی. اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے تھوڑا سا ریفریشمنٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے. نہیں لوگ آنے والے ہیں اور ذرا بعد میں اخبار میں بھی کچھ غلط ٹائمنگ دے دیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم پیش کریں. ہوگی درد یا رب یہ کیا دیا تو نے، درد یا رب یہ کیا دیا تو نے، دل کو کعبہ بنا دیا تو نے. درد یا رب یہ کیا دیا تو نے، دل کو کعبہ بنا دیا تو نے. جلوہ افروز ہو کے سپنوں میں، جلوہ افروز ہو کے سپنوں میں، نیند میں تھا جگا دیا تو نے. جلوہ افروز ہو کے سپنوں میں، نیند میں تھا جگا دیا تو نے. کچھ نہ سوجے سوا عبادت کے، کچھ نہ سوجے سوا عبادت کے، ایسا ایما جگا دیا تو نے. کچھ نہ سوجے سوا عبادت کے، ایسا ایما جگا دیا تو نے. دے کے حساس دل میرے اندر، دے کے حساس دل میرے اندر، مجھ کو انسان بنا دیا تو نے.
دیکھے حساس دل میرے اندر مجھ کو انسان بنا دیا تو نے. میں نے کتنے گناہ کیے یا رب, میں نے کتنے گناہ کیے یا رب, پھر بھی سب کچھ بھلا دیا تو نے. میں نے کتنے گناہ کیے یا رب, پھر بھی سب کچھ بھلا دیا تو نے. دے کے عبرت مجھے عبادت کی, دے کے عبرت مجھے عبادت کی, لامکاں کا پتہ دیا تو نے. دے کے عبرت مجھے عبادت کی, لامکاں کا پتہ دیا تو نے. بجھ رہے تھے چراغ امیدوں کے, بجھ رہے تھے چراغ امیدوں کے, ایک دیا پھر جلا دیا تو نے. بجھ رہے تھے چراغ امیدوں کے, ایک دیا پھر جلا دیا تو نے. ایک تبسم مجھے عطا کر کے, ایک تبسم مجھے عطا کر کے, غم زدہ تھا ہنسا دیا تو نے. ایک تبسم مجھے عطا کر کے, غم زدہ تھا ہنسا دیا تو نے. مختار اس کیا ہے, میں سحر ہوں یہ ناز ہے مجھ کو, میں سحر ہوں یہ ناز ہے مجھ کو, میں سحر ہوں یہ ناز ہے مجھ کو, پر اجالا خدا دیا تو نے. میں سحر ہوں یہ ناز ہے مجھ کو, پر اجالا خدا دیا تو نے. درد یا رب یہ کیا دیا تو نے, دل کو کعبہ بنا دیا تو نے. جیون لال آستانہ سحر یہ حیدرآباد کے ایک ابھرتے ہوئے شاعر ہیں, پہلے سے ہی ہیں, لیکن اس وقت تو بہت ہی اب آج کے اس میں بھی پڑھا, میں سمجھتا ہوں اعتماد میں بھی آج چھپا ہے ان کا کلام. خیر, ہم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے قبول کی, ہم ان کے مشکور ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, اب متین الدین قادری صاحب یہ اپنے ہی خود کے دیے ہوئے عنوان سے, جیسے میں نے کہا ہے, مخاطب فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد, محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, علی جناب غلام یزدانی صاحب ایڈوکیٹ, معزز حاضرین اکرام, جب مجھے اطلاع ملی کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں, میں نے تو انتظامیہ سے گزارش کی تھی کہ مولانا کو جو ہے ہم ان سے استفادہ کریں گے, ان کو جو ہے, کیونکہ یہ کہا گیا مجھ سے کہ نہیں, پہلے اعلان کر دیا گیا ہے, مخاطب کرنا پڑے گا. دعا کی اہمیت, سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ دعا کی جو اہمیت ہے اس کے سلسلے میں کچھ سوالات ذہن میں آتے جب دعا کا عنوان آتا ہے کہ دعا کیا چیز ہے, دعا کسے کہتے ہیں, دعا کس سے کرنی چاہیے, دعا کیسی کرنی چاہیے, اور دعا کس لیے کرنی چاہیے. یہ اصل میں ذیلی سوالات اس عنوان کے تحت آتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 186, میں پہلے اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں, اور جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, اور جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. بس ان کا کام یہ ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں, اور جو ایمان لائیں وہی جو ہے رشد و ہدایت پر ہے. معزز حاضرین اکرام, کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے, تو سوال یہ کہ جو ہے دعا کس سے کرنی چاہیے. دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے جو مالک حقیقی ہے, کارساز حقیقی ہے. سورہ فاتحہ میں جو ہے ایک آیت ہے جس کو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس میں ایک آیت آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس میں نعبد اور نستعین فعل مضارع کے صیغے ہیں, جس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب ہے اس میں کہ آئندہ بھی آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, اور اس میں فعل مضارع کا صیغہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ آئندہ بھی ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے, آپ ہی سے مدد طلب کریں گے. تو یہ دو چیزیں یہ کہ جو یہ کہ عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی
استعانت بھی اللہ ہی سے طلب کی جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے اور اس پر یقین ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کی تسمہ بھی ہو، مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو ہر چیز اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رہے واضح طور پہ۔ دوسری بات یہ کہ دعا کس لیے کریں؟ انسان محتاج ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، اور بعض اوقات یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، لیکن اس کا استعمال کرنے کے باوجود جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا حصول اس کے لیے ناممکن نظر آتا ہے۔ تو اس لیے کہ اصل میں یہ ہے کہ جو بھی چیز عطا ہوتی ہے، جو کچھ ملتا ہے انعام، جو کچھ دنیا میں ملتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے پکارنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس طرح پکاریں؟ کیا زور سے چلا کے پکاریں؟ آہستہ پکاریں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 55 ہے سورۃ الاعراف کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے۔ یہ کہ جو ہے گڑ گڑانا چاہیے اس کو پکارنے میں، دعا میں، اور جو ہے آہستہ آہستہ پکارنا چاہیے، آہستگی ہو، بہت زیادہ چیخ کے چلانے کی ضرورت نہیں۔ روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بہرا نہیں ہے، تم جو کچھ پکارتے ہو، بلکہ تمہارے دل میں بھی جو کچھ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کس چیز کی مانگی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو ہے جس میں دعا کی گئی ہے، بہت سارے انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، میں ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا مختصر انداز میں۔ اور پھر ہم کو بھی تلقین کی گئی دعا کی۔ ہم جو سورہ پڑھتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کا نام سورۃ الدعا بھی آیا ہے، اس کا نام سورۃ الدعا بھی آیا ہے، اور اس میں ایک لحاظ سے تعلیم دی گئی ہے اہل ایمان کو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو کس طرح انداز میں کریں۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہم آغاز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفات کو تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جو ہے مالک یوم الدین، کہ وہ جو بدلے کا دن ہے، روز جزا کا دن ہے، اس کا مالک، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس بات کا یاد آ کہ ہم دیکھیں کہ ڈر بھی پیدا ہو ہم کو، رحمان اور رحیم جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، مہربانی کی اور رحم کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ مالک ہے، کہ ایک خوف بھی پیدا ہو کہ اس دن حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ کہ یہ مالک حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندہ اللہ یہ آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تحمید کی، تسبیح بیان کی۔ جب مالک کہتا ہے تو میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ آتا ہے یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، کہ جب تک وہ اس بات پر قائم رہے گا کہ میری ہی عبادت کرے گا تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی دعاؤں کو سنوں اور اس کو عطا کروں۔ تو یہ ہے کہ یہ دعا کا سلیقہ سکھایا گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور دعا کی جائے۔ عزیزان گرامی، کہ جو ہے یہ دعا کیا کی جائے، کہ جو ہے یہ بتایا گیا کہ جو دعا جو ہے ہم جو دعا کرتے ہیں عموماً عام طور پر یہ کہ جو ہے دولت مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں اور دنیا کی نعمتیں مانگتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں جو بات سکھائی گئی بڑی اہم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں مانگنا چاہیے، ہم کو قرآن مجید میں سکھایا گیا کہ دنیا کی چیزیں بھی مانگنی چاہیے، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو اصل چیز ہے، جو اہم ترین چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ اس کے بعد جو آیت آتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اصل دعا جو ہے یہ ہے، کہ دعا یہ ہے کہ مالک ہم کو سیدھا راستہ چلائیے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، ہدایت جو طلب کی جائے اللہ سے کہ صراط مستقیم کا راستہ ہم چلیں، یہ بڑی اہم دعا ہے۔ اور جو ویسے مفسرین نے جو ہم اکثر نمازوں کے بعد دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کو جامع دعا کہا ہے، اور لیکن جو اس سے کوئی مفر نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہو سکتا، بڑی اہم دعا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں جو دعا آئی ہے کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہم کو سیدھا راستہ چلائیے یا سیدھے راستے کی ہم کو ہدایت کیجیے، یہ بڑی اہم دعا ہے۔ بعض مفسرین نے
اس طرح یہ بھی کہا کہ جو ہے سب سے عظیم ترین دعا قرآن کی کوئی ہے تو یہ سورہ فاتحہ کی یہ آیت ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلائیے۔ پھر اللہ نے یہ وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جائے، صراط مستقیم کا راستہ کن کا ہے اس کا بھی آگے تذکرہ کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، اور آپ سے قبل جو پیغمبر رہے ان کا بھی کیا اسوہ رہا، اور انہوں نے کس قسم کی دعائیں کی۔ سورۃ الابراہیم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ تو یہ کہ جو ہے نماز، کہ آپ نے جو دعا کی کہ نماز کو قائم کرنے والا بنا مجھے، نماز ایسی بڑی اہم عبادت کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو عبادت یہ جو ہے مجھے بنائیے آپ کہ نماز کو میں قائم کرنے والا بن جاؤں، اور میری اولاد کو بھی کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سورہ ابراہیم میں آتی ہے، آیت نمبر 41 میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ کہ یہاں جو دعا کی گئی کہ جو ایک یہ کہ سب سے پہلے مجھے بخش دے، پھر اس کے بعد میرے ماں باپ کو، اور پھر سارے مسلمانوں کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، عن ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا فدعا له بدعا بنفسه۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو ہے کبھی کوئی ہم سے کہے دعا کرنے، تو یہ کہ عاجزی انکساری اللہ کے بندے ہونے کے لیے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی مجبوری ظاہر کریں، پہلے اللہ سے اپنے لیے دعا طلب کریں، اس کے بعد جنہوں نے خواہش کی ان کے لیے دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ملتا کہ آپ جب کبھی کسی کو یاد کرتے، کسی کا ذکر کرتے اور ان کے لیے دعا کا ارادہ فرماتے تو پہلے خود اپنے لیے دعا کرتے، اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کرتے۔ عزیزان گرامی، دعا کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کے لیے مومن کا ہتھیار ہے، کہ دعا اتنی زبردست چیز ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ دعا کے بارے میں اور بھی روایتوں میں آیا ہے کہ ہم وہ اکثر چہل حدیث میں بچپن سے یاد کرتے رہے، اس میں کہا گیا کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اتنی اہم چیز کہ اصل جو مغز ہے عبادت کا وہ دعا ہی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو ہے جس میں کہا گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بزرگ اور سب سے برتر چیز کیا ہے، کون سی چیز ہے ایسی جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، فرمایا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ بزرگ نہیں، دعا سے زیادہ بزرگ نہیں کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں۔ کسی کی بزرگی ہے، کسی کی عظمت ہے، تو دعا سے بڑھ کے اللہ کے پاس کوئی اور چیز نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے وہ جو ہے دعا ہی ہے، اور دعا سے بڑھ کے کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے، ان نعمان بن بشیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے دعا یہی اصل عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا عبادت جو ہے دعا ایسی ہے کہ اصل عبادت تو دعا ہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ وہی عبادت ہے۔ پھر اس حدیث میں اور آگے ارشاد فرمایا گیا، عبادتی سیدخلون جہنم وآخرین۔ نعمان بن بشیر پھر روایت کرتے ہیں، ربکم سے آگے پوری آیت پڑھی، یعنی فرمایا تمہارے رب نے پکارو، تمہارے رب نے کہا پکارو مجھ کو کروں گا۔ اب یہاں مراد لی محدثین نے، یہاں تکبر سے مراد کے جو اللہ سے دعا نہیں مانگنا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی اللہ سے، تو یہ کہ جو ہے یہ مراد لی گئی۔ تو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبادت کرنے کے باوجود میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا،
یہ وعید ہے بڑی دعا نہیں کرنے والوں کے واسطے. تو بندہ یہ کہ جو ہے دعا کرے, اور اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ جو ہے عاجزی, منت, سماجت اللہ سے کی جائے, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے, اور جو ہے اس سے مانگا جائے. اللہ بڑا غنی ہے, قرآن میں کہا گیا کہ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, بہت بڑا غنی ہے, ساری حمد اسی کے لیے, اور انتم الفقراء, سارے کے سارے تم فقیر ہو اس کے پاس. اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ ملے گا نہیں ملے گا, کہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں, ہم جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ وہ ہم کو عطا کرے گا, اور سب چیزیں اسی کے پاس ہے, اسی کا اختیار ہے, سب اسی سے مانگنا چاہیے. عزیزان گرامی, دعا کا جو طریقہ بتایا گیا کہ جو ہے اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے, پہلے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, پھر احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے, پھر اس کے بعد جو مقصد ہو, جو حاجت ہو, اس کے لیے دعا کی جائے. یہ بات ذہن میں رہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دعا کی جاتی ہے بغیر حضور اکرم پہ درود پڑھے وہ دعا معلق ہوتی ہے. تو جو ہے درود شریف کی اتنی اہمیت ہے کہ دعا کے ساتھ یہ لازم ملزوم قرار دی گئی کہ درود شریف پڑھیں, اور دعا ورنہ معلق رہتی ہے. پھر یہ کہ جو ہے دعا کے بارے میں مجھے اس وقت جو ہے امجد حیدرآبادی کی وہ ربائی یاد آ رہی ہے کہ دعا جو مانگنے کا انداز انہوں نے جس پیارے انداز میں بتایا کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے, خوشامد سے, ادب سے مانگو, کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. تو یہ بہترین بات انہوں نے بتائی. اس میں نے اب تک جو باتیں آپ کے سامنے کی, بالکل اس شعر میں جو ہے وہ ساری باتیں بنا اور پوشیدہ ہیں. جو دعائیں بڑی اہم دعائیں ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ بڑی جامع دعا ہے. اس میں یہ تلقین کی گئی کہ جو اکثر یہ کہ جو ہم صرف آخرت کو مانگے, ایسا بھی نہیں ہے. یہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے دنیا کو بھی مانگے. ایک مومن کے لیے دنیا اچھی ہونا, دنیا میں اچھی ہونا, یہ اچھی ہونے سے مراد بعض محدثین نے اس میں, بعض مفسرین نے کلام کیا, انہوں نے بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اچھا ہونے سے کہ دنیا میں اچھی زندگی ہونا نہیں, اچھا کھانا پینا نہیں, اچھا گھر ہونا, اچھی زندگی, یہ مقصد نہیں ہے. یہاں پر دنیا اچھی ہونے سے مراد دنیا میں اللہ تعالی ہم کو حلال چیزیں عطا کرے, حرام سے بچا لے, یہ ایک مطلب ہے. اگر دوسرا مطلب عام بھی لیا جائے کہ دنیا اچھی ہو تو بہت اچھی بات ہے. صحابہ کرام بھی بڑے ایسے تھے کہ ان کا ایسا کروفر تھا, ایسی دنیا تھی کہ وہ دنیا سے جب پردہ فرمائے تو ان کی اولاد نے میراث میں جو سونے کی اینٹیں تھی ترکے میں جو ملی تھی اس کو کڑاڑیوں سے کاٹ کر تقسیم کیا. اتنے دولت مند تھے. اسلام دولت کمانے سے نہیں روکتا, لیکن طریقہ بتاتا ہے کہ حلال طریقے سے دنیا حاصل ہو, حرام طریقے سے منع کرتا ہے. پھر یہ کہ جو ہے ہدایت ملنے کے بعد جو ہے اس سے جو ہے پھر ہدایت سے گمراہ نہ ہو. اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے, جس میں بڑی اہم دعا بتائی گئی. کہا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے تو نے ہمیں ہدایت دی, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر, بے شک تو بڑا دینے والا ہے. پھر یہ کہ دعا کون سنتا ہے؟ قرآن مجید میں کہا انہ هو السمیع البصیر, کہ دیکھو وہ سننے والا وہی ہے اور دیکھنے والا ہے. ایک جگہ کہا گیا انہ هو السمیع العلیم, وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تم جو کچھ دعائیں کرتے ہو, جس ارادے سے کرتی ہو, جس نیت سے دعائیں کرتے ہو, اس کا بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. پھر دعا کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کو جب پکاریں, دعا کریں, تو اس کے اسماء حسنہ جو ہے تم چاہو کسی بھی اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکار سکتے ہو. آیت نمبر 80 سورۃ الاعراف کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے بہت سے اچھے نام ہیں, تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں سے حد سے نکلتے ہیں, اور جلد اپنا کیا پائیں گے. بس اگر تم چاہو تو اللہ کے اسماء حسنہ جو ہے, جو بہترین نام اللہ کے, ان سے اس کو پکار سکتی ہو اللہ تعالیٰ کو. یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو اچھے ناموں سے پکاریں, یہ بھی اس میں ہم کو تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم جو ہے اچھے ناموں سے پکاریں. محترم حاضرین اکرام, اس وقت جو ہے بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کر کے بھی رکھی تھی, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ جو ہے, کیونکہ اب تہنیتی تقریب بھی ہے. بہرحال یہ کہ جو ہے دعا کی بڑی اہمیت ہے اور ہر وقت ہم کو دعا کرنا چاہیے. البتہ یہ کہ جو ہے اجتماعی یا انفرادی دعا بحیثیت ایک اسلامیات کے طالب علم کے,
جو ہے ایک بہت بڑے فقی یہاں تشریف فرمائے، آپ چاہیں تو ان سے امتزاج کر سکتے ہیں، بعد میں سوال کر سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں۔ میرے طالب علمانہ نقطہ نظر یہ ہے کہ دعا انفرادی بھی کی جا سکتی ہے اور اجتماعی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم کو توفیق دے کہ ہر وقت آپ سے مانگیں اور آپ ہی سے دعا کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کی اس محفل کے بارے میں کچھ پچھلے 2-3 دن میں جو بات گزری ہے وہ بتا دوں گا میں۔ مجھے جمعہ کے دن اخبار پڑھنے کا موقع ملا تو اس میں اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ ممتاز عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو منتخب کیا گیا ہے ایک بین الاقوامی تنظیم جس کا نام اسلامک فقہ ہے، انٹرنیشنل اسلامک فقہ جی اکیڈمی۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، مولانا کو مبارکباد پیش کی جانی چاہیے۔ چنانچہ میں نے اس بات کی ضرورت نہیں کی، جمعہ کا دن تھا، مصروفیت بھی تھی، تو میں حیدرآباد مسجد گیا اور مولانا سے خواہش کیا کہ بھئی آپ تشریف لائیں اور ہماری محفل کو رونق بخشیں۔ ہفتے کے دن محفل تاریخ اسلام ہے۔ مولانا نے کہا کہ میں چنئی میں ہوں اور جب واپس آؤں گا تو پیر کے دن آپ کے محفل میں شریک ہوں گا۔ چنانچہ آج وہ حسب وعدہ تشریف لا چکے ہیں۔ چونکہ میں اس تنظیم سے زیادہ واقف نہیں تھا اور سیدھی سادی طریقے سے ایک بین الاقوامی تنظیم میں انتخاب کے طور پر مبارکباد دینا چاہنا تھا انتخاب کے لیے، وہ مبارکباد تو وہاں گلے مل کر دے دیا، لیکن آج میں پروفیسر محسن عثمانی صاحب سے اس کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے اس تنظیم کے بارے میں مجھے کچھ بتایا۔ تو میں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں پر یہ بتائیں کہ تنظیم کیا ہے اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو میں سب سے پہلے انہی سے گزارش کروں گا کہ 2-4 منٹ کے لیے، کیونکہ ٹائم کم ہے، مولانا کو بھی سننا ہے، اس تنظیم کے بارے میں کچھ۔ یہ لو بابا، یہ دیکھو اختر رسول الکریم۔ پھر شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم مولانا یزدانی صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور علماء کرام، دانشور حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مختصر سا تعارف اس ادارے کا کرایا جائے۔ تمام اسلامی ممالک کی جو ایک علمی اور ثقافتی تنظیم ہے اور جس کا دفتر مکہ معظمہ میں واقع ہے، اس کے رابطۂ عالم اسلامی کہتے ہیں۔ رابطۂ عالم اسلامی ہندوستان کے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اس کے تأسیسی ممبر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب تھے۔ یہ ادارہ اتنا اہم ادارہ ہے کہ دنیا کے اسلامی ممالک میں اس کی برانچز، اس کی شاخیں موجود ہیں اور پوری دنیا کے مسلم ملت کے اعیان، ان کی تمام قداور شخصیتیں اس ادارے کی ممبر ہیں، اور اس ادارے کی جو سرگرمیاں ہیں علمی سطح پر، ثقافتی سطح پر، دینی سطح پر، وہ بھی بہت ہی اہم ہیں۔ اس ادارے سے عربی میں اور انگریزی میں اور بعض دوسری زبانوں میں بھی رسائل نکلتے ہیں۔ العالم الاسلامی کے نام سے عربی میں نکلتا ہے، رابطۃ العالم الاسلامی کے نام سے عربی میں، اور اسی طرح سے انگریزی میں وہ نکلتا ہے۔ اور پھر اس ادارے کی بہت سی ذیلی تنظیمیں ہیں، بہت اہم تنظیمیں ہیں، جیسے مساجد کے سلسلے کی ایک تنظیم ہے، اور اس
اسی طرح سے اس کی ایک بہت ہی اہم ترین تنظیم جس میں پورے عالم اسلام کے فقہ میں تخصص رکھنے والے اور نمایاں کام کرنے والی شخصیتیں اس کی ممبر ہیں، اور وہ ہے اس کی انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی۔ اس کے سال میں کئی جلسے ہوتے ہیں اور حالات حاضرہ سے متعلق جو فقہی مسائل جو پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ اس میں وہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، عالم اسلام کے تمام علماء اس پر بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مناقشے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے فیصلے شائع کیے جاتے ہیں۔ ایسی عالمی تنظیم کے ممبر ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہم اپنی طرف سے اور آپ سب لوگوں کی طرف سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو اس کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولانا خالد صاحب ہر موضوع پر لکھتے ہیں، ہر موضوع پر ان کی کتابیں ہیں، علمی کتابیں ہیں، لیکن اب آپ کے سامنے شاید بہت زیادہ آپ کے متعلق کہنا بڑا مشکل ہے۔ فقہ آپ کا اختصاص ہے، اور اس سلسلے کی ایک پوری انسائکلوپیڈیا اگر میں اکثر دوسری محفلوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، ہندوستان کے بڑی بے ادبی ہوگی کہ اگر بہت بزرگ شخصیتوں سے کوئی تقابل کیا جائے، اور مناسب بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو پورے ہندوستان میں علم اور اسلامی علوم اور فقہ کے سلسلے میں جو لوگ بڑی مہارت رکھتے ہیں اور بڑا اس میں ان کو درک حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تمام تواضع کے ساتھ اور تمام عالمانہ خصوصیات کے ساتھ یہ تمام خصوصیات مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب میں جمع ہیں۔ بہت مختصراً ایک ایسی گفتگو کرنی ہے مجھے جو سب کے لیے مفید ہو کہ اس مقام اور اس مرتبے تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ مولانا خالد صاحب کے ساتھ ہمارا سفر بھی ہو چکا ہے، ہوائی جہاز کا بھی سفر ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ کبھی ان کے ہاتھ سے کتاب چھوٹی ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو یا ٹرین کا سفر ہو، یا وہ ایئرپورٹ جا رہے ہوں یا اسٹیشن پر جا رہے ہوں، انتظار کر رہے ہوں، کتاب ان کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹتی۔ جب آدمی اپنے آپ کو بالکل فنا فی العلم کر دے، اپنے تمام اوقات کو بہت منظم کر لے کہ اس کا کوئی حصہ اس کا ضائع نہ ہو، تب کسی چیز میں اس کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ ایک جگہ ہم نے ایک تحریر لکھی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ کیا بات ہے کہ پہلے زمانے میں جو اہل کمال ہوا کرتے تھے، وہ اس زمانے میں وہ اہل کمال کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو لوگ ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور ماضی ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ عہد حاضر میں چند استثناء کے ساتھ جس بلند معیار کا کام پہلے کے لوگوں نے کیا ہے وہ اس دور میں نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج راستے سے بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہٹ جاتے ہیں، ڈیویشن بہت ہوتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک مرتے دم تک اپنے علمی سفر کی منزل پر آدمی چلتا رہے، اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے، یہ آج کل کے زمانے میں بہت کم ہوتا ہے۔ ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ علامہ شبلی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ وہ ایک جہاز پر وہ اور پروفیسر آرنلڈ ساتھ تھے، اور ایسا ہوا کہ وہ جہاز کے سلسلے میں اعلان کیا گیا باقاعدہ کہ یہ طوفان میں گھر گیا ہے اور اس کے ڈوبنے کا اندیشہ ہے۔ تو علامہ شبلی گھبرائے ہوئے جو پروفیسر آرنلڈ کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا علامہ شبلی نے کہ آپ نے اعلان نہیں سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اعلان سنا ہے، لیکن اگر واقعتاً اس طوفان میں اس جہاز کو ڈوبنا ہی ہے تو زندگی کا جو وقت باقی بچ گیا ہے اسے پڑھنے میں کیوں نہ گزارا جائے۔ اس طرح کی مثالیں اس دور میں، یعنی فنا فی العلم، ایک خود فراموشی کی کیفیت،
فراموشی کی کیفیت علم حاصل کرنے اور اپنی منزل تک کمال تک پہنچنے کے لیے اس زمانے میں نہیں پائی جاتی ہے. اور وجہ وہی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ خود فراموشی کی کیفیت اور اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دینے کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے. اس بات کو ایک بڑے اچھے غزل گو شاعر نے اپنی زبان میں، غزل کی زبان میں کہا ہے کہ مت کہیو کہ اب، کلیم عاجز شاعر کا نام ہے، مت کہیو کہ اب لیلا نہ رہی، مجنوں نہ رہا، محمل نہ رہا، کہیو کہ لہو کا کھیل ہے سب اور اتنا لہو فاضل نہ رہا. تو یہ ہے کمال تک پہنچنے کا طریقہ. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو جو یہ مقام حاصل ہوا ہے اسی طریقے سے حاصل ہوا ہے، اور یہ پورے ہندوستان کے لیے اور پورے حیدرآباد کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. ایک بات یاد آ گئی تو تشریف لایا. اس فقہ اکیڈمی کے جو ہے ہندوستان سے پہلے جو نمائندے تھے، جو رکن تھے، وہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے بعد آپ کے ہم مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی صاحب تھے جو مسلم پرسنل بورڈ کے صدر تھے، اور ان کے انتقال کے بعد ایک خلا تھا کہ ہندوستان سے پھر کسی کو نمائندگی نہیں ملی تھی. یہ بہت بڑی نمائندگی ہے جو مولانا خالد سیف الرحمانی صاحب کو دی گئی. وہ بات یاد آئی تو عرض کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں مسجد عالیہ کی جانب سے کرا لیں گے. جی ہاں، یقینی آپ کو سنیں گے. ہم آج تقریب جو تقاریر مختصر کیے گئے اسی وجہ سے کیے. اب میں انعام الحق صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ذرا اس کو انعام الحق صاحب جی اس کو ہاں رکھیے. انعام الحق صاحب گلپوشی فرمائیں گے. آپ کو تو معلوم ہے قرآن حکیم کا سہل انگریزی ترجمہ ڈاکٹر ادھر آئیے. ہاں ایسے نہیں، ادھر سے آئیے، ایسے آئیے، ایسے آئیے. اٹھانا نہیں ہے، بہت لوگ کریں گے. آئیے اوپر، اوپر آئیے، اوپر آئیے. ڈسٹینس موڈ کی جانب سے گلپوشی فرمائیں گے. سلطان صاحب املی بن یوگا کلب کی جانب سے تشریف لائے ہیں. یہ فرید صاحب بہت ہی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمیشہ املی بن کے مشہور یوگا کلب کے شہری کارکن ہیں. اور انور صاحب بھی، ہاں بولیے. یہ انور صاحب، ہاں یہ انور صاحب بھی بہت ایکٹیو ہیں. املی بن واکرز، یہ بھی املی بن واکرز کے، یہ بھی ہماری ہمیشہ جو ہے ہمارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہماری ایکٹیویٹیز میں. کس کا حامد علی ذرا ایک منٹ صاحب پہلے سے طے کرنا تھا. حامد علی ایجوکیشن وقف کی جانب سے یہ پہنایا جا رہا ہے. یہ رکھو آپ پہنائیں.
بھی آپ جس میں 10 منٹ بول سکتے ہیں بس 5 سال 10 منٹ کے بعد پھر وضو کے لیے جی 5 منٹ میں 5 10 منٹ بول سکتے بسم اللہ الرحمن اعزاز کے لیے آپ حضرات نے یہ مجلس رکھی. مجھ سے یہاں کئی ادارے کے لوگوں نے خواہش کی, ٹیلی فون کیا, لیکن میں نے ان سے معذرت کر دی. مگر جو ہمارے غلام یزدانی صاحب نے فرمایا تو میں انکار نہیں کر سکا. اور انہوں نے کہا کہ ایک دوسرا پروگرام بھی دعا کا ہے اور ضمنی طور پر یہ بھی ہو جائے گا, تو میں نے اس کو قبول کر لیا ان کے احترام میں, ان کے ادب میں, اور میں یہاں حاضر ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ جس دیش میں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کی عظمت کے نقوش, اس کی خدمتوں کے نقوش پوری دنیا میں روشن. ابھی ہمارے حضرت مولانا عثمانی نے جس اکیڈمی کا ذکر کیا, یہ اصل میں نمائندگی اس میں مسلم ممالک کی. سعودی عرب کے مفتی اعظم ہوتے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی عرب علماء اس کے رکن ہیں, لیکن ہندوستان سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جو خود رابطے کے تاسیسی رکن تھے, وہ اس کے رکن بھی منتخب ہوئے. اور ان کی شخصیت کی وجہ سے ہندوستان کو یہ اعزاز ملا کہ ایک ایسی تنظیم جو عالم اسلام کی نمائندگی کرتی ہے, وہاں ملت اسلامیہ کی اتنی بڑی تعداد جس ملک سے جڑی ہوئی ہے, اس کو بھی اس میں نمائندگی حاصل. پھر جیسا کہ آپ نے سنا, حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت جب کہ ان کی عمر کا آفتاب لب بام آ چکا تھا, اس وقت وہ اس کے رکن منتخب کیے گئے اور اتفاق سے ایک ہی سیمینار میں شرکت کر سکے, ان کی وفات ہو گئی. اور اس وقت عرب علماء کے علاوہ غیر عرب 2 ہی شخصیتیں ہیں اس میں. ایک تو ہمارے پڑوسی ملک کی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, اور ایک اس حقیر کو ان حضرات نے نامزد کیا ہے. کبھی آدمی کا انتخاب ہوتا ہے استحقاق کی بنا پر, اور کبھی انتخاب ہو جاتا ہے اتفاق کی بنا پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ انتخاب استحقاق کی بنا پر نہیں ہے, یہ ایک اتفاقی طور پر ہے. انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا ملک ہے اور یہاں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد رہتی ہے, اور میرے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ 2-4 حرف لکھتا ہے, تو یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ انہوں نے ہمارا انتخاب کیا ہے. یہ کوئی استحقاق کی بنا پر نہیں ہے. آپ حضرات کی محبتیں اور آپ حضرات کی شفقتیں, اور آج ہمارے پاس دہلی سے بھی لوگوں نے اخبار کے بہت سے تراشے بھیجے, اور اس میں کئی ہندی اخبارات کے تراشے بھی ہیں, اس میں خوشی کے اظہار کے اور مبارکباد کے. تو مجھے یقیناً یہ خوشی ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات اعزاز کی ہو تو یہ ہمارے پورے ملک کا اعزاز ہے, اور آپ سب حضرات کے لیے اعزاز ہے. ایک بات میں اس مجمع میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, فقہ کے معنی اصل میں قانون کو اخلاق کا پابند بنانا,
یہ اصل میں فقہ اسلامی کا مقصد ہے۔ آج پوری دنیا میں آزادی اور جمہوریت کے نام پر لوگ ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں جو اخلاق سے بالکل آزاد ہے۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے یورپ کے ایک ملک میں گیا تو سمندر کے کنارے سے گزرتے ہوئے وہاں ایک بلڈنگ تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں کسی آدمی کو لباس پہن کر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں بالکل بے لباس لوگ رہتے ہیں۔ تو یعنی اگر کوئی عورت ڈھکے چھپے لباس میں ہو، نقاب میں ہو، اسکارف اوڑھتی ہو اور کرتا اور شلوار پہنتی ہو تو اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا بنیاد پرستی ہے۔ اخلاقی قدروں کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ قید اور بوجھ ہے، اور کوئی آدمی اگر انسانی فطرت کے خلاف، انسانی شرافت کے خلاف اپنی زندگی گزارنا چاہے تو آج کا قانون اس کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو دنیا کے تمام مذاہب اسی لیے آئے ہیں کہ انسان جو قانون بنائے اس کا قانون خواہشات کا غلام نہ بن جائے، بلکہ وہ اخلاقی قدروں کے دائرے میں۔ فقہ کا مقصد یہی ہے، اور جہاں کہیں اسلامی فقہ اکیڈمیاں قائم ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آج جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کا ایسا حل پیش کیا جائے جو مذہبی تعلیمات کے مطابق اور اخلاقی قدروں سے ہم آہنگ ہو، اور اسی میں انسانیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امن ہے، انسانیت کے لیے سلامتی ہے، کیونکہ انسان کے بنانے والے سے بڑھ کر انسان کے فائدے سے اور اس کے نقصان سے کوئی اور ذات واقف نہیں ہو سکتی۔ میں اخیر میں پھر آپ حضرات کا مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ان تمام دوستوں کا جنہوں نے یہ پھول نچھاور کیے، جنہوں نے محبت کے الفاظ مجھ پر پھینکے، اور جنہوں نے اپنے محبت کے جذبات جو بعض دفعہ الفاظ سے خالی ہوتے ہیں وہ ہم پر نثار کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم انسانیت کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کام کر سکیں، اور ان تمام حضرات کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دنیا کے کچھ پرچے